یہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی، کہ بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، ما یلقی لہا بالا، انسان کو اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں ہوتی، لیکن وہ بات اتنی اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے، یرفعہ اللہ بہا درجات، کہ اللہ اس بات کی وجہ سے بندے کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى، اور بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے، لا یلقی لہا بالا، بندے کو اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں ہوتی کہ میں نے اللہ کی کتنی بڑی ناراضگی والی بات کی ہے، یہوی بہا فی جہنم، کہ اللہ تعالی اس بات کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ علماء حدیث نے اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس کو آزاد نہ چھوڑے گفتگو میں، کیونکہ بسا اوقات اس زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے بندہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس زبان کو قابو رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو بلند درجات میں پہنچا دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کہ کوئی بات اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتی ہے تو وہ درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے، اور کوئی بات اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے اور باعث بنتی ہے تو وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے اور باعث بن جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی نجی محافل کے اندر، اپنی مجالس میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور انتہائی محتاط طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، خاص کر دور حاضر کے اندر، کہ اس زبان کی وجہ سے اور ہماری گفتگو کی وجہ سے ایک تو ہم خود خراب ہوتے ہیں، اور دوسرا اس گفتگو کی وجہ سے ہمارے کتنے مخلص ساتھی جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور ترمذی شریف میں یہ روایت ہے۔ آ کر عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ، کہ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میں مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لوں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا، قل ربی اللہ، کہہ دے میرا رب اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، ثم استقم، پھر ڈٹ جا اس پر، اللہ کی توحید کو مان لے، جیسا کہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ ان الذین، اور اس پر مضبوطی سے جمع رہیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، ان پر مختلف حالات آئے، مختلف تکلیفیں آئیں، مختلف
حالات سے ان کو گزرنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا اور راہ خدا اور راہ مستقیم سے انہوں نے انحراف نہیں کیا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا قل ربی اللہ، اللہ کی توحید کو مان لے، اپنے رب کو وحدہ لا شریک مان لے، اس کو ہر معاملے میں یکتا مان لے، وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، مشکل کشائی میں یکتا ہے، حاجت روائی میں یکتا ہے، عزت دینے میں یکتا ہے، ذلیل کرنے میں یکتا ہے، ہر لحاظ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ مان لے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جا۔ قل، تو میں نے کہا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ پر اندیشہ ہے وہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑا، ثم قال، پھر فرمایا ھذا، یہ چیز ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ غیر محتاط زبان کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے، ہم اپنی محفلوں کے اندر، مجالس کے اندر ایسی گفتگو کرتے ہیں جس گفتگو کی وجہ